اگر کسی شخص کو راستے میں گرے ہوئے پیسے مل جائیں تو شرعاً ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کیا وہ رقم اٹھا کر اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں یا ان کے مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہیے، نہیں اٹھانے کا۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن اگر تم کو یہ محسوس ہو، یہ گمان ہو کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ چیز ضائع ہو جائے گی، یا ایسا کوئی شخص اٹھا لے گا جو اس کو اس کے مالک تک نہیں پہنچائے گا، تو اس نیت کے ساتھ اٹھانا چاہیے کہ مالک تک میں پہنچاؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے یہ زبردستی ایک ذمہ داری آدمی اپنے طرف لے لیا، اب مالک کو کہاں ڈھونڈنے جائے گا؟ اس لیے پہلی بات یہ کہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اور اگر اٹھا لیا تو مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ بورڈ لکھ کے لگا دے، یا اخبار میں اعلان دے دے، یا اعلان کرنے والے پکارا کرنے والے لوگوں کے ذریعے پکارا کروائے، مالک کو تلاش کرے اور اس وقت تک تلاش کرے جب تک اس چیز کو اس کا مالک ڈھونڈتا رہے گا۔ ایسے چیزیں کم قیمت کی بھی ہوتی ہے، زیادہ قیمت کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا روپیہ 8 آنا گر گیا تو وہ اس کو ڈھونڈتا ہے کیا؟ نہیں ڈھونڈتا۔ لیکن اگر کسی کا 100 کا نوٹ گر گیا، 500 کا نوٹ گر گیا تو آدمی تلاش کرتا ہے۔ 100 اور 500 آدمی کتنے دن تلاش کرے گا؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ اور اگر اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سونے کا ہار مل گیا راستے میں پڑا ہوا، تو ظاہر بات ہے جس کا ہے وہ تو مہینوں ڈھونڈے گا نا۔ تو جتنے دنوں تک اس کو جس کا ہے وہ تلاش کرے گا، اتنے دنوں تک سنبھال کے رکھنا اور مالک کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب یہ محسوس ہوا کہ اب وہ تلاش کرنا بند کر دیا، تو اگر خود غریب ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ مستحق زکوٰۃ ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ رقم، وہ چیز صدقہ کر دی جائے گی۔ طواف کے دوران کچھ لوگ ہندوستانی لوگوں کو پیسہ دیتے، اگر ہم نے لے لیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہوتا ہے، نہیں لینا چاہیے، لیکن لے لیا تو پھر کیا کریں؟ وہاں کچھ لوگ پیسہ دیتے اور غریب سمجھ کر کے نہیں دیتے، غریب سمجھ کر کے نہیں دیتے۔ وہاں پہ کچھ لوگ یوں ہی ہدیتاً دیتے، یعنی زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے، اور ظاہر بات ہے غیرت کے خلاف ہے، نہیں لینا چاہیے۔ اور اگر ہم نے لے لیا تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے بخشش ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، ہم اس کو استعمال کر سکتے۔ اور اگر دل گوارا نہ کرے اور ہم نے لے لیا ہے تو پھر کسی مستحق اور غریب کو دے دینا چاہیے۔ ایک شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور امام پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو امام کے سجدہ سہو کے لیے امام سلام پھیرتا ہے، اور یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ مسبوق ہے، یعنی اس کی 1-2 رکعت چھوٹ گئی ہے، تو وہ امام کی اتباع میں سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا یا نہیں؟ سلام نہیں پھیرے گا۔ سلام وہی پھیرے گا جس کی کوئی رکعت چھوٹی نہ ہو۔ ہم لوگ مسجد میں آئے، جماعت میں شامل ہوئے، اور پہلی رکعت سے ہم شامل ہیں، کوئی رکعت ہماری چھوٹی نہیں۔ امام سے نماز میں کوئی سہو ہو گیا، اب امام سجدہ سہو کرے گا،
تو وہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرتا ہے اور اس کے بعد 2 سجدے کرتا ہے، یہ سجدہ سہو ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ شروع سے امام کے ساتھ شریک ہے، ان کی کوئی رکعت چھوٹی نہیں ہے، تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے اور سجدہ سہو کریں گے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہے جس کو مسبوق کہتے ہیں کہ اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے، چاہے 1 چاہے 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، اب یہ آدمی امام کے ساتھ شامل ہوا اور امام سے سہو ہو گیا، اب امام سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر رہا ہے، تو یہ مسبوق جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے وہ سلام نہیں پھیرے گا۔ امام سجدہ سہو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، یہ آدمی سلام نہیں پھیرے گا، بیٹھا رہے گا۔ امام سجدہ کرے گا تو دونوں سجدے میں امام کے ساتھ شامل رہے گا، اور جب امام نماز مکمل کرے گا سلام پھیرے گا تو یہ سلام نہیں پھیرے گا، اٹھ کر کے اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں پڑھ کر کے نماز مکمل کرے گا۔ حکومت لاڈلی بہن یوجنا کے 1500 روپے دیتی ہے، اور جب بیوی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ آتا ہے تو گھر میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ پیسہ کس کا ہے۔ اس لیے تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ پیسہ کس کا ہے۔ اسکیم کا نام ہی لاڈلی بہن یوجنا، سرکار جس کو دے رہی ہے خاتون کو، لیڈیز کو، یہ اسی کی ملکیت ہے، اس کے اکاؤنٹ میں دیا گیا ہے۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دوسرا شخص کہے، سسر کہے یا شوہر کہے کہ یہ ہمارا ہے، ایسا نہیں۔ بیوی کی مرضی کے بغیر اس پیسے کا لینا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ سرکار کس کو دے رہی ہے؟ لاڈلی بہن کو دے رہی ہے، لاڈلے بھاؤ کو نہیں دے رہی ہے۔ اس لیے یہ لاڈلی بہن کا حق ہے، اس کی مرضی کے بغیر ہم نہیں لے سکتے۔ کچھ لوگ زبردستی لے لیتے اور استعمال کرتے، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی خوش دلی سے دیوے، خوش دلی سے دیوے، راضی ہو دینے پر، تو کوئی بات نہیں، وہ جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتی ہے۔ تم کو دینا چاہے، اپنے بچوں کو دینا چاہے، اپنے ماں باپ کو دینا چاہے، ساس سسر کو دینا چاہے، فقیر کو دینا چاہے، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہے کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس سے زبردستی لے نہیں سکتے۔ اس لیے یہ سوال جو ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ پیسہ کس کا، سوال نہیں اٹھتا، جس کو ملا ہے اس کا ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں آیا ہے، میرا ہے، اور شوہر کہتا ہے کہ گھر کا خرچہ تو میں اٹھاتا ہوں تو میرا ہے۔ شوہر کا کہنا درست نہیں، بیوی اس رقم کی مالک ہے، شوہر مالک نہیں۔ عادل کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں۔ اس کا ایک دوست کہتا ہے کہ تم مجھے یہ 1,00,000 روپیہ دے دو، اس کے بدلے میں تمہارے مکان کا ہر مہینہ کرایہ میں ادا کرتا رہوں گا، اور جب میرے پاس 1,00,000 روپیہ آ جائے گا تو میں تمہیں اصل رقم واپس کر دوں گا 1,00,000 روپے۔ کیا اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، جائز نہیں۔ آپ اس کو 1,00,000 روپیہ دے رہے ہو، وہ اس 1,00,000 روپے کے بدلے میں ہر مہینہ تمہارے گھر کا 3,000 4,000 5,000 کرایہ دیتا رہے گا۔ اس طرح معاملہ کرنا جائز نہیں۔ تمہارا کرایہ داری کا معاملہ الگ ہے، تم نے مکان کرائے سے لیا ہے، کرایہ تم بھرو، اور اگر تم سے کوئی آدمی کاروبار کے لیے پیسہ مانگ رہا ہے تو تم اس کو 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 جو دینا چاہو دے سکتے ہو، مگر اس میں نفع کے نام پر کوئی رقم متعین کر کے نہیں لے سکتے۔
کہ بھئی تم کو 1,00,000 روپیہ دے رہا ہوں، ہر مہینہ تم مجھے 5,000 روپیہ دینا، یا ہر مہینہ تم 4,000 روپیہ دینا. ایسے متعین رقم لینا جائز نہیں. ہاں اگر وہ آدمی کاروبار کر رہا ہے اور آپ نے اس کے کاروبار میں 1,00,000 روپیہ اس کو دیا، تو اس 1,00,000 روپے کے اوپر جو نفع ہوگا اس نفع میں فیصد کے اعتبار سے تقسیم ہو سکتا ہے کہ بھائی جو نفع ہوا ہے آدھا تم لے لو، آدھا مجھے دے دو. اب نفع کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے. کیا زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو عمرہ کرا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. زکوٰۃ کے لیے مالک بنانا ضروری ہے. اب جس شخص کو آپ زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں، آپ اس کو مالک بنا دیجئے. وہ اس رقم کو عمرے میں استعمال کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو عمرہ کروا رہے کہ تم یہ گروپ میں چلے جاؤ، تمہارا پیسہ میں بھر دیتا ہوں، اور اس کو مالک نہ بناتے ہوئے ٹور مالک کو آپ جو ہے عمرے کی جو رقم بنتی ہے اپنے خود دے رہے ہو. جائز نہیں. ہاں آپ اگر کسی غریب کو عمرہ کرانا چاہتے ہو تو آپ اس غریب کو دے دو، پھر وہ چاہے عمرہ کرے چاہے نہ کرے. گھر والوں نے مجھے کاروبار کے لیے ایک 4 پہیہ گاڑی دی ہے، 4 ویلر. اس گاڑی سے ہونے والی آمدنی میں سے کبھی گھر والوں کی اجازت سے اور کبھی بغیر اجازت کے میں کچھ پیسہ کچھ رقم لے لیتا ہوں. دریافت یہ کرنا ہے کہ اگر وہ رقم بغیر اجازت لی جائے تو کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا ناجائز؟ گھر والوں سے جو تمہارا معاملہ ہوا ہے، گھر والوں نے تم کو کاروبار کے لیے 4 ویلر دیا ہے کہ تم اسے کرائے پر چلاؤ، اور جو آمدنی ہوگی وہ لا کر کے دو، تو تم باپ کی اجازت کے بغیر، دینے والے کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ نکال نہیں سکتے. پورا پیسہ آپ کو لا کر کے دینا ہوگا. پھر آپ اس میں سے کچھ لینا چاہو تو مانگ کر کے لے لو، اور اگر آپ اس سے کوئی معاہدہ کر لو کہ بھائی میں محنت کروں گا لیکن جو آمدنی ہوگی اس میں سے 500,000 روپیہ ہر ہفتہ میں لے لوں گا یا ہر ٹرپ میں میں لے لوں گا، اور اجازت اگر ہے تو آپ لے سکتے ہو، بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے. حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے بے مدت بھوک ہڑتال کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے بھوک ہڑتال کہتے ہیں، بھوکے پیاسے بیٹھ جاتے ہیں. اسلام میں جائز نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ اپنے حق کے مطالبے کے لیے جو طریقہ اختیار کرنا چاہو آپ کر سکتے ہو، لیکن بھوک ہڑتال نہیں کر سکتے. اسلام نے منع کیا. آپ اس کے گھر کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ بورڈ لے کر کے کہ میں جس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں یہ مجھ سے 1,00,000 روپیہ لیا ہے، دیتا نہیں ہے، ایسا بورڈ لے کر کے بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو بلا کر کے پیسہ دے دے گا. لوگ رسوائی سے، ذلت سے ڈرتے. زمانہ طالب علمی میں ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ جو روم پارٹنر ہوتے ہیں، ایک روم میں 2 لوگ 4 لوگ رہتے ہیں، انہوں نے پنکھا خرید کے لایا، روم میں لگایا. اب وہ پنکھا تھوڑے دن چلنے کے بعد خراب ہو گیا، تو وہ دکاندار کے پاس گئے اور اس کو بولے کہ یار یہ پنکھا لے گئے تھے، یہ تو خراب ہو گیا ہے، تم بدل کے دو یا بنا کر کے دو. تو دکاندار نے وارنٹی پیریڈ کے اندر دینے سے انکار کر دیا. اب یہ کچھ کر نہیں سکتے تھے،
تو دکان کے سامنے وہ پنکھا روڈ پہ رکھ کر کے بیٹھ گئے. اب ہر آنے جانے والا دیکھتا کہ یار یہ یہاں کیوں بیٹھے, تو پوچھتا تھا کیا ہو گیا, تو وہ بولتے تھے یار ان کے پاس سے پنکھا لے گئے تھے, وارنٹی پیریڈ کے اندر یہ خراب ہو گیا, یہ بدل کے نہیں دے رہے. وہ جو گاہک بھی آتے اور دیکھتے کہ ایسا ہے تو وہ دکان چھوڑ کے دوسری دکان پر چلے جاتے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ دکان میں سے نکل کر کے آئے, بولے یار تم لوگ نیا پنکھا لے جاؤ, یہاں سے اٹھو. بھوک ہڑتال نہیں کرنا چاہیے. اگر دلہن کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس کے مہر کے طور پر زیور تیار کر کے دے دیا جائے تو کیا یہ شرعاً درست ہے؟ مہر کی صورت میں زیور مقرر کرنے کے لیے دلہن کی رضامندی ضروری ہے. اگر دلہن نے رقم متعین کی ہے 11,000 روپیہ, تو آپ کو 11,000 روپیہ دینا ہے مہر میں. اور اگر آپ کو زیور مہر میں دینا ہے تو آپ پہلے سے طے کر لو کہ بھئی ہم مہر 11,000 روپیہ بشکل زیور دیں گے, سونے یا چاندی کی شکل میں دیں گے. دلہن راضی ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اگر دلہن نے رقم متعین کی ہے اور آپ نے اس سے پوچھا نہیں ہے, اس کی رضامندی نہیں لی ہے, تو اس رقم کے برابر آپ اگر زیور بنا کر کے دے رہے ہو تو ظاہر بات ہے دلہن نے کیا مانگا تھا, 11,000 روپیہ مانگا تھا, تو آپ کو 11,000 روپیہ دینا چاہیے. اور اگر زیور دینا ہے تو آپ بات کر لو. رکوع سے سجدے میں کس طرح جائیں؟ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں یا گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور پھر زمین پر رکھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے دونوں طریقہ منقول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے, صحابہ کرام آپ کے پیچھے پڑھتے تھے. صحابہ کرام نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بعض صحابہ کرام نے بیان کیا کہ حضور اس طرح سجدے میں جاتے تھے کہ پہلے آپ گھٹنے زمین پر ٹیکتے تھے, پھر ہاتھ ٹیکتے تھے, پھر چہرہ, پیشانی اور ناک زمین پر رکھتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو اس کے الٹا کرتے تھے کہ پہلے چہرہ اٹھاتے تھے, پھر ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر گھٹنے زمین سے اٹھاتے تھے. بعض صحابہ کرام نے یہ طریقہ بیان کیا. بعض صحابہ کرام نے یہ طریقہ بیان کیا کہ حضور جب رکوع سے سجدے میں جانے لگتے تھے تو آپ جھکتے تھے, ہاتھ زمین پر پہلے ٹیکتے تھے, گھٹنے بعد میں ٹیکتے تھے, پھر سجدہ کرتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو چہرہ اٹھانے کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیک کر پہلے گھٹنا اٹھاتے تھے, پھر ہاتھ اٹھاتے تھے. دونوں طرح کی روایتیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں طاقت تھی اور عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی تو آپ پہلے گھٹنا زمین پر ٹیکتے تھے, پھر ہاتھ ٹیکتے تھے, پھر چہرہ زمین پر سجدہ کرتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو پہلے چہرہ اٹھاتے تھے, پھر ہاتھ اٹھاتے تھے, پھر گھٹنے کے زمین سے ہٹاتے تھے. لیکن جب آپ کا بدن بھاری ہو گیا, وزن بڑھ گیا اور آپ کے پیر کمزور ہو گئے, ضعف آ گیا, تو پھر آپ اس طرح کرنے لگے جو دوسرا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب سجدے میں جانا ہوتا تھا تو پہلے ہاتھ زمین پہ ٹیکتے تھے, پھر گھٹنا ٹیکتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے. اور جب اٹھتے تھے تو چہرہ اٹھانے کے بعد ہاتھ زمین پر ٹیک کر کے گھٹنا اٹھا لیتے تھے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تندرست توانا ہو اس کو پہلے طریقے پر رکوع سے سجدے میں جانا چاہیے, اٹھنا چاہیے. اور جو آدمی بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا, تو پھر وہ دوسرے طریقے سے رکوع سے سجدے میں جائے. نواسی اور نواسے اور داماد کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں کیا؟
زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو نہیں دے سکتے. اصول سے مراد اپنے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، یعنی باپ، دادا، پر دادا، ماں، نانی، پر نانی، سمجھ رہے ہو؟ نانا، پر نانا، دادی، پر دادی، یعنی جن سے ہم ہیں وہ ہمارے اصول ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور فروع جو ہمارے ہیں، جیسے بیٹا ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹی ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کی اولاد ہے، یعنی پوتی پوتا ہے، نواسی نواسا ہے، وہ ہمارے فروع ہے، یعنی ہم سے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے. اب بھائی ہمارا باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، یعنی ہمارے اصول میں بھی نہیں ہے، فروع میں بھی نہیں ہے، تو بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھائی بہن کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی طرح باپ کو نہیں دے سکتے، چچا کو دے سکتے، بڑے ابا کو دے سکتے، دادا کو نہیں دے سکتے، دادا کے بھائی کو دے سکتے، دادا کی بہن کو دے سکتے. اسی طرح ماں کو نہیں دے سکتے، ماں کی ماں کو نہیں دے سکتے، ماں کے باپ کو نہیں دے سکتے، لیکن نانی کی بہن کو دے سکتے، نانا کے بھائی کو دے سکتے، بہن کو دے سکتے. اسی طرح اپنی ماں کی بہن کو یعنی خالہ کو دے سکتے، ماموں کو دے سکتے. اپنے اصول جن سے ہم ہیں، اپنے فروع جو ہم سے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. داماد کو زکوٰۃ دے سکتے. داماد ہمارا باپ بھی نہیں ہے اور ہمارا بیٹا بھی نہیں ہے، برابر، وہ ہمارے اصول میں بھی نہیں آتا، ہمارے فروع میں بھی نہیں آتا. داماد کو زکوٰۃ دے سکتے، بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مفتی صاحب، اللہ کے فضل سے مجھے 2 بیٹیاں ہیں، لیکن جو خوشی پہلی بیٹی کی ولادت پر ہوئی تھی، دوسری کی ولادت پر وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی. حدیث پاک کا مفہوم ہے 1 سے 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت دی گئی ہے. کیا اس حدیث کے مصداق میں داخل ہوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اگر کسی شخص کو 2 بیٹی دے، کتنی؟ 2 بیٹی دے، اور ان دونوں بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو اچھے اخلاق کا عادی بنائے، بہترین تربیت کرے، اور جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کا نکاح کر دے، حضور نے فرمایا میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک روایت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً روایت ہے کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو فرمایا کہ ایک بیٹی کی بھی اگر پرورش کرے، اس کی پیدائش پر دل تنگ نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو، بیٹی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرے اور اس کی اچھی تربیت کرے، بیٹی اور بیٹے میں فرق نہ کرے. بعض لوگ بیٹے کو جیب خرچ دیتے، بیٹی کو نہیں دیتے. بعض لوگ بیٹے کو 10 روپیہ دیتے تو بیٹی کو 5 روپیہ دیتے. یہ فرق کرنا ہو گیا. فرق نہ کرے اور اس کی تعلیم و تربیت کرے، اچھے آداب کا عادی بنائے، اچھے اخلاق سکھائے، اور پھر اس کی نکاح کی عمر ہو تو شادی کر دے، نکاح کر دے. اس پر بھی اللہ پاک کی حضور کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے. عفیفہ اور اسمارہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ عفیفہ کے معنی پاک دامن، جس نے کبھی زنا نہیں کیا. اگر ایسا شخص ہو، اس کو مرد ہو، اس کو عفیف کہیں گے، اور اگر عورت ہو، لڑکی ہو، تو اس کو عفیفہ کہیں گے. اچھا نام ہے.
رکھنا چاہیے۔ اسمارہ کے معنی پھلدار، بار آور، نفع بخش، یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں حافظ قرآن ہوں، میرا طلاق ہو گیا ہے، یہ لکھنا تھا کہ میں نے طلاق دے دیا ہے۔ عورت تو طلاق نہیں دیتی، اس لیے یہ جو لکھا ہے میرا طلاق ہو گیا، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہوگی۔ بیوی میرے 5 سالہ لڑکے سمیت طلاق لے کر چلی گئی، اب میرا دوسرا نکاح نہیں ہو رہا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ نکاح کے لیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 54، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس آیت کو 313 مرتبہ روزانہ اس طرح پڑھے کہ پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 313 مرتبہ یہ آیت، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود پاک، اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کرے اور دعا کرے کہ اللہ میرے لیے اچھا رشتہ مقدر فرما دے، انشاءاللہ مہینے بھر میں مراد پوری ہو جائے گی۔ مفتی صاحب اب شہر میں نہ کارپوریشن چناؤ ہے اور نہ ہی اسمبلی چناؤ، اب آپ شہر کے بدلتے حالات پر توجہ دیں اور اصلاح معاشرہ کا آغاز کریں۔ ہمارا شہر مسجدوں اور میناروں کا شہر ہے، لیکن شہر میں ہر قسم کی برائی اپنے پیر جماتی جا رہی ہے۔ آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ ہر مہینہ شہر میں اصلاح معاشرہ کا جلسہ لیں، شہر کو آپ کے جلسوں کی سخت ضرورت ہے۔ میں جلسہ شروع کرتا، لوگ بند کروانے کا چکر چالو کرتے۔ جو پہلا انہوں نے لکھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر اصلاح معاشرہ شروع کیا جائے تو کوئی رکاوٹ نہ آئے، ورنہ لوگ یہی سمجھ کر کے کہ یہ الیکشن لڑ رہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، اس میں کچھ نہ کچھ بھنگڑ لاتے۔ مشورہ کر لیتے ہیں، کریں گے اصلاح معاشرہ کا پروگرام۔ میں فرض نماز میں تکبیر کے بعد مسواک کرتا ہوں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی سنت ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسواک وضو کی سنت ہے، تو جب آدمی وضو کرے گا تو مسواک کرے گا۔ لیکن کچھ محدثین کے یہاں مسواک نماز کی سنت ہے، تو جو لوگ عمرے پر حج پر جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی تکبیر شروع ہوتی ہے، مؤذن تکبیر شروع کرتا ہے، کچھ لوگ جیب سے مسواک نکال کر کے دانتوں میں مسواک لگاتے اور پھر اس کو جیب میں رکھ لیتے اور نماز شروع کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم، کہ مسواک منہ کو صاف کرنے والی چیز ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وضو میں کلی کی جاتی ہے تو مسواک بھی کی جائے گی، یہ وضو کی سنت ہے۔ لیکن جن ائمہ اور محدثین کے نزدیک نماز کی سنت ہے، وہ تکبیر کے بعد یعنی اقامت کہی جاتی ہے تو وہ لوگ مسواک کرتے۔ آپ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو آپ وضو میں مسواک کریں، نماز میں نہیں۔ مفتی صاحب لو بلائیں اور جادو سے حفاظت کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ صبح و شام بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اور صبح اور شام 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق،
3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ آیت الکرسی کے متعلق آتا ہے کہ جو آدمی صبح پڑھ لے گا شام تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور شام میں پڑھ لے گا صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور نے ان کو بیت المال کے غلے کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ بیت المال کا گیہوں، چاول، کھجور یہ آیا تھا، تو فرمایا کہ تم اس کی حفاظت کرو، رات میں نگرانی کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رات میں نگرانی کر رہے تھے۔ اب ان کو رات میں ایسی آواز محسوس ہوئی جیسے چاول میں، گیہوں میں آدمی برتن لگاتا ہے تو تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، اور جب ڈبے میں ڈالتا ہے یا تھیلی میں ڈالتا ہے تو بھی آواز ہوتی ہے۔ اب وہاں پاور لوم تو چلتا نہیں تھا، وہ اتنی ہلکی آواز بھی سنائی دی۔ حضرت ابو ہریرہ اندر گئے تو دیکھا ایک آدمی تھیلی بھر رہا تھا، جا کے اس کو پکڑ لی۔ اب جب اس کو پکڑ لیے تو اس نے منت سماجت شروع کر دی، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ میں آئندہ نہیں ایسا کروں گا، اور اپنی مجبوری بتائی کہ میں بہت غریب ہوں، بال بچے دار ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو میں آ گیا تھا، آئندہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دی۔ فجر کی نماز میں آئے تو حضور نے پوچھا کیا معاملہ رہا رات کا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نگرانی کر رہا تھا، ایک چور آیا تھا، میں پکڑ لیا تھا، لیکن وہ بہت معافی تلافی کیا، بہت اپنی غربت کا رونا رویا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آئندہ نہیں کرے گا ایسا وعدہ کیا۔ تو حضور نے فرمایا وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو تو حضور کی بات پہ یقین تھا۔ دوسری رات پھر وہ کان لگا کر کے انتظار کرتے رہے، پھر رات میں ڈبہ بھرنے کی آواز آئی، پھر یہ اندر گئے، جا کے اس کو پکڑ لیے، پھر اس نے بہت رویا دھویا اور اب نہیں آؤں گا وعدہ کیا، پھر چھوڑ دیا۔ فجر کی نماز میں گئے تو حضور نے مسکرا کر پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ رہا؟ بولے اللہ کے رسول پھر آیا تھا، آپ کی بات سچ تھی، میں نے بہت رویا تو میں چھوڑ دیا، اب وہ نہیں آئے گا۔ کہا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ پھر تیسری رات میں نگرانی کرتے رہے اور یہ آیا، اس کو پھر پکڑ لیے۔ تو تیسری مرتبہ جب پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، اگر تم صبح پڑھ لو گے تو شام تک تمہاری جان، مال، عزت و آبرو سب اللہ کی حفاظت میں رہے، اور شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک جان، مال، عزت و آبرو اللہ کی حفاظت میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سکھا دے وہ دعا، تو اس نے آیت الکرسی یاد کرائی حضرت ابو ہریرہ کو، اور حضرت ابو ہریرہ نے پھر سب تھیلی خالی کرائی اور اس کو روانہ کر دیا۔ نماز میں پہنچے تو حضور نے پوچھا کہ ابو ہریرہ رات والے شخص کے بارے میں کیا معاملہ کیا؟ بولے اللہ کے رسول پکڑ لیا تھا میں نے اس کو، لیکن اس نے مجھ کو ایک دعا سکھلائی اور یہ کہا کہ اگر صبح پڑھ لو گے تو شام تک، اور شام پڑھ لو گے تو صبح تک تمہاری جان، مال، عزت و آبرو اللہ کی حفاظت میں رہے گی۔ اور وہ دعا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من خلفہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ تو حضور نے فرمایا وہ آدمی جھوٹا ہے لیکن اس کی یہ بات سچی ہے
کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ ابلیس تھا، وہ خود شیطان تھا، لیکن اس نے جو بات، جو دعا تم کو بتائی، آیت الکرسی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی یہ بات صحیح ہے، اگر تم صبح پڑھ لو گے تو شام تک اللہ کی حفاظت میں، اور شام کو پڑھ لو گے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں۔ اس لیے ان پڑھنے کا معمول بناؤ، انشاءاللہ لو بلا جادو وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بھی ڈالے۔ باوضو جو شخص ہوتا ہے اس پر سحر اور جادو اثر نہیں کرتا۔ زید کے دوستوں نے زید کے اوپر جادو ٹونا کیا، زید بیمار ہو گیا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا کل قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب ہوگا یا وہ شہیدوں میں گنا جائے گا؟ مشہور یعنی جس کے اوپر جادو کیا گیا ہو وہ شہیدوں میں شمار کیا جائے گا یا نہیں، مجھے اس کے متعلق تحقیق نے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ ایک گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، مکان مالک کا کہنا ہے کہ گھر سے لو بلا نکل جائے اس لیے پڑھوا رہا ہوں، اور میری امی کا کہنا ہے کہ تو پڑھنے مت جا ورنہ اس گھر کی ساری لو بلا تیرے ساتھ اپنے گھر آ جائے گی۔ ایسا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جنات و شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب آپ اگر پڑھو گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ساری لو بلا اس گھر سے نکل کے تمہارے گھر آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم کو ایسا لگتا ہے تو اپنے گھر میں بھی پڑھو، دوسروں کے گھر میں پڑھ رہے ہو تو اپنے گھر میں بھی پڑھو تاکہ اپنا گھر بھی محفوظ رہے۔ برابر ہے؟ پہلے اپنی فکر کرو پھر دوسروں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔